میں نے تو اس کو 100% نتیجہ دیا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہوتا ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ میں تھا، یا چاہے وہ لاہور میں تھا، یا چاہے وہ اپنا اسپیشل کورٹ میں تھا، ٹرائل کورٹ میں تھا. تو میرا تو سب کے سامنے ہے. باقی اگر ان کا یہ تاثر ہے کہ شاید ہر کیس میں ہر وکیل جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پروفیشنلزم میں جس کے ذمہ کیس لگتا ہے، جس کا وکالت نامہ ہوتا ہے، وہی پیش ہوتا ہے. اگر وہ کوئی اور اس میں مداخلت کرے تو وہ پروفیشنلی ان ایتھیکل ہوتا ہے اور وہ اچھا بھی اس کو نہیں سمجھتا ہے. مشاورت کرنا اور بات ہے کہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، اس میں مشاورت ہو جاتی ہے، لیکن جب کسی کے ذمہ کیس تفویض شدہ ہو، ڈیلیگیٹڈ ہو، وکالت نامہ ہو، تو کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرتا ہے. اور پھر کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سینئر وکلاء کو جو ہے جونیئر وکلاء کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ تو بالکل ان پروفیشنل ہوگا. اور پھر اگر سینئر وکیل ہوگا تو جج صاحب کہیں گے، اس کو ہی کہیں گے ہمیشہ. سینئر وکیل جو ہے وہ ایڈریس کرنے کا حق رکھتا ہے، اور یہی پروفیشنلزم ہوتی ہے، یہی کورٹ کا ڈیکورم ہوتا ہے، یہی طور طریقہ ہوتا ہے. چونکہ وہ ان چیزوں سے پروفیشنل اس سے آشنا نہیں ہے، تو انہوں نے غالباً اس غلط فہمی میں سبھی کا نام لے لیا، جس میں میرا بھی لے لیا. صحیح، آپ کا نام بھی لے لیا. کھوسا صاحب، ویسے تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے خان صاحب کے کافی کیسز کیے ہیں، لیکن 2023 سے لے کے 2026 تک آپ نے جو ان کے کیسز کیے ہیں، کھوسا صاحب آپ نے جو عمران خان صاحب کے کیسز کیے ہیں، ان میں سے کتنے کیسز میں ریلیف ملا ہے؟ اور کچھ آپ ان کے مین کیسز بتا دیں جو آپ نے کیے ہیں اور ان میں ریلیف بھی ملا ہے. دیکھیں، سبھی میں کیس میں ریلیف ملا ہے. اگر وہ سب سے خطرناک جو کیس تھا رزاق شر والا قتل کا کیس، جو بلوچستان کوئٹہ کا تھا، جس میں خان صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے، اور جس بیسس پہ انہوں نے کہا کہ میرے فرشتوں کو نہیں پتہ ایک شخص جو ہے رزاق شر کوئٹہ میں قتل ہوتا ہے، اور انفارمیشن منسٹر سارے ٹی وی چینلز کے پروگرامز روک کے کہتا ہے کہ عمران خان نے قتل کروایا ہے، اور میرا نام ایف آئی آر میں بطور اعانت کے آ جاتا ہے. تو وہ گھوم گیا سارا جو ہے سین ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کا، کہ ان کی بھی اسی طرح جو ہے ایک دو اپروور بنا کر ان کو بھی اعانت میں سزائے موت تک دے دی، اور سپریم کورٹ کو 45 سال لگے یہ کہنے میں کہ یہ عدالتی قتل تھا، یہ غلط ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ دوسرا ہر دل عزیز جو ہارٹ تھراب ہے قوم کا، میں اس کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گا. اور جب خان صاحب نے کہا کہ میرے ساری ٹیم وکلاء نے کہا ہے کہ لطیف کھوسا ہی اس معاملے میں بہترین وکیل ہے ملک بھر میں، تو باہر کیف انہوں نے کہا آپ میرا کیس لیں، تو میں نے وہ لیا، اور پیپلز پارٹی نے مجھے نوٹس دے دیا کہ آپ نے یہ کیس کیوں لیا ہے. اور وہاں سے یہ جو ہے خلیج بھی ہوئی، اور وہاں سے میں مظلوم کا ساتھ دیا خان صاحب کا، وہ بھی میں نے جو ہے انجنکٹ کروایا. سب سے بڑا کیس وہی تھا جس میں سزائے موت ہو سکتی تھی. دوسرا کیس میں نے جو ہے یہ جو توشہ خانہ نمبر 1 ہے، توشہ خانہ 1، جس میں پہلے شروعات ہوئی 5 اگست 2023 کو جو پہلی سزا ہوئی تھی، وہ اس وقت خواجہ حارث صاحب کر رہے تھے. خواجہ حارث صاحب چھوڑ گئے، اور اپیل جو ہے وہ پھر میرے سپرد ہوئی، اور میں نے ان کی جو ہے خان صاحب کی ضمانت کروائی. لیکن چونکہ اس درخواست میں جو کہ خواجہ حارث صاحب کی لکھی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے صرف سینٹنس بھی سسپینڈڈ کا لفظ لکھا تھا، تو وہ میرے زبانی کہنے کے باوجود بھی کنوکشن کو سسپینڈ نہ کیا گیا، مگر اس میں بیل ہو گئی، اور خان صاحب کے ضمانتی مچلکے بھی داخل ہو گئے. اور وہ سپریم کورٹ میں نے کر رکھی ہے کہ اس کے علاوہ کنوکشن کو بھی جو ہے وہ مؤخر کیا جائے سینٹنس کے ساتھ، یعنی فیصلے کو بھی مؤخر کیا جائے. تو اس سے یہ ہوگا کہ خان صاحب پھر MNA کا الیکشن بھی لڑ سکیں گے، اور پارٹی کی قیادت بھی آئینی اور قانونی طور پر ان کو حق ہوگا کہ وہ اس کی بدستور چیئرمینی پاکستان تحریک انصاف کی لے کر وہ جو ہے رہنمائی اور پاکستان کی پارٹی کی قیادت کریں. اور تیسرا کیس جو میں نے وہ ابھی بھی کیا تھا، جس میں اب سزا کی ہے توشہ خانہ کا، یہ جو توشہ خانہ والا وہ 190 ملین والا پاؤنڈ ہے، اس میں بھی میں نے جو ہے جب ضمانت کروا دی تھی
یہ جو ہے بیل میں نے ہی کروائی تھی ڈویژن بینچ میں، جس میں بلکہ تھوڑی بہت تلخی بھی ہو گئی تھی، اور مجھے لفٹ کی سیریں بھی کروائی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، تو وہ بھی میں نے کروایا تھا۔ لیکن بعد میں جب اپیل آئی تو مجھ سے فائل اٹھا کر لے گئے، اور پھر مجھے جب کیسز لگے دوبارہ تو پھر مجھے فائلیں ڈھونڈنا پڑی۔ تو یہ اگر آپ کسی سینئر وکیل سے لفافہ فائل لے کر یا کیس کسی اور کو دیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ پھر ہم تو نہیں جائیں گے۔ اس لیے علیمہ بی بی کا یہ کہنا، آپ کا بنتا ہے پارٹی سے کہ آپ سے اگر فائلیں اٹھا لی جاتی ہیں یا آپ کو پیپلز پارٹی میں بھی سفر کرنا پڑتا ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کے گھر کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی ہے، یہ شکوہ آپ کو کرنا چاہیے نہ کہ علیمہ بی بی کو کرنا چاہیے کہ کہاں ہیں کھوسہ صاحب، جبکہ عین اس وقت میری اطلاعات کے مطابق آپ اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر رہے تھے، جس وقت علیمہ بی بی نے یہ کہا کہ کہاں ہیں کھوسہ صاحب۔ تو کیا علیمہ بی بی کو بریف نہیں کیا گیا تھا یا انہیں کوئی استعمال کر رہا ہے؟ نہیں میرے خیال میں دیکھیں، بہن ہے، اس کی پریشانی سر آنکھوں پر، میں بالکل انہیں مورد الزام نہیں ٹھہراتا۔ انہوں نے اس ظاہر ہے کہ جو شیلے پن میں میرا نام بھی لے لیا، وگرنہ آپ نے ٹھیک کہا۔ میں تو یہ جو آج ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ جو ہے فرینڈ آف دا کورٹ بنایا گیا، اور ان کی جو ہے صحت کے بارے میں جو ہے اٹارنی جنرل کو بلا کر چیف جسٹس صاحب کی 2 رکنی بینچ نے ان کو کہا کہ ان کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں رپورٹ کیجیے گا۔ وہ میری ہی تو پٹیشن ہے جو آرڈر میں نے لیا تھا 2023 میں، یعنی 24 اگست 2023 میں میں نے لیا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب اٹک جیل میں تھے عمران خان صاحب۔ اور آپ کی پٹیشن کے اوپر سلمان صفدر صاحب کو فرینڈ آف دا کورٹ بنا کے بھیجا گیا، یہ پٹیشن آپ کی تھی، جس کے بعد ایک رپورٹ بھی آ گئی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے۔ جب فرینڈ آف دی کورٹ بنا کے بھیجا گیا سلمان صفدر صاحب کو، یہ آپ کے لیے کتنا بڑا شوق تھا کیونکہ پٹیشن وہ آپ کی تھی؟ نہیں بالکل شوق نہیں تھا سوزین، بالکل۔ یہ دیکھیں، وکیل کو تو فرینڈ آف دا کورٹ بنا کے بھیجا ہی نہیں جا سکتا، وکیل تو ایک فریق ہے، میں تو عمران خان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ فرینڈ آف دا کورٹ ہمیشہ ایک نیوٹرل یا تھرڈ بندے کو بنایا جاتا ہے، تو مجھے اس لیے اچھا لگا کہ کم از کم سلمان صفدر کی بجائے اگر کسی اور کو بناتے تو ہمارا اعتماد نہ ہوتا اس پر، چونکہ سلمان صفدر دیگر کیسوں میں عمران خان صاحب کے وکالت کر رہے ہیں، اس لیے مجھے تو اچھا لگا کہ سلمان صفدر کو بنایا ہے، بجائے اس کے کسی اور کو بھی جو ہے سپریم کورٹ کہہ سکتی تھی فرینڈ آف دا کورٹ بنا کے۔ تو یہ تو مجھے تو کوئی شوق نہیں ہوا، بالکل بھی نہیں ہوا، مجھے تو بنا ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ میں تو وکیل ہوں۔ وکیل کو تو فرینڈ آف دا کورٹ نہیں بناتے، وکیل تو ایک فریق کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ جب فرینڈ آف دا کورٹ بنایا جاتا ہے، مائکس بنایا جاتا ہے کسی کو، صاحب آپ کی پریئر تو نہیں تھی نا فرینڈ آف دا کورٹ اپوائنٹ کرنے کی؟ آپ کی پریئر تو یہ تھی کہ مجھے ملوایا جائے اپنے کلائنٹ سے۔ نہیں دیکھیں، میرا یہ بھی تھا اور یہ بھی تھا کہ ان کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں جو ہے اپڈیٹ کیا جائے، اور ان کے ذاتی معالج جو ہیں ڈاکٹر فیصل ہیں یا ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں، ان کو شریک کیا جائے، اور ان کی ہمشیرگان کو یعنی ان کے رشتہ داروں کو بھی ان کے ساتھ ایکسیس دی جائے، اور جیل مینول بھی اسی چیز کا متقاضی ہے کہ وکیل کو بھی اطلاع دی جائے اگر ان کی کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور ان کے لواحقین کو بھی اطلاع دی جائے تاکہ وہ بھی اس میں جو ہے اپنا مریض کی ڈھارس بھی بندھا سکتے ہیں۔